کہ میں وہیں کی مسجد نماز ادا کر کے نہ اگر انسان کا دل اللہ کے ذکر واسطے نہیں کرے گا، ایسا دل مردہ ہو چکے اور انسان ایک جلدی پھرتی لاج ہے۔ قرآن اور نہج البلاغہ جس دوہاں طرف نگاہ کرنے کائنات کے امام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر فصورت و صورت انسان، اے انسان جس کی صورت انسانوں جیسی ہے، والقلب قلب الحیوان جس کا دل حیوانہ جیسا ہے۔ اپنے لفظ مفہوم پہ اے انسان جس کی صورت انسانہ جیسی اور دل امام المتقی نے ارشاد فرمایا ہے جس کا دل کیا ہے حیوانوں جیسا۔ یہ کون ہے؟ لا یار کو باب الہدی، ایک وہ بندہ ہے جو ہدایت کا دروازہ نہیں پہچان سکا، تاکہ اس دروازے کی پیروی کر سکے، اور نہ ہی یہ بندہ گمراہی کا دروازہ جان دے تاکہ اس کو دور تک پہنچ سکے۔ امام فرمانے ذالکا میت بین الاحیاء، اس زندہ کے درمیان چلتی پھرتی لاج، کیونکہ ظاہراً انسان ہے باطناً حیوان بن چکے، اس کا دل ہدایت کے دروازے تو ہٹ چکے۔ یہ پہلی قسم ہے کہ کس صورت دل مردے جس سے انسان غفلت کے انتہائی درجے پہ پہنچ گئے ہیں، اور غافل انسان کی تعریف معصوم نے ارشاد فرمائی ہے۔ انسان غافل کس وقت ہوتے؟ الغفلۃ ترک المسجد وطاعت المفسد۔ امام معصوم نے تعریف فرمائی ہے کہ غافل کون ہے؟ مسجد کو چھوڑ دینا اور مفسد انسان کی پیروی کرنا۔ مفسد سمجھتے ہو نا، جس کا کام فساد کر رہے ہیں، جو خود بھی مسجد تو دور ہے اور دوسرے کو بھی مسجد تو دور رکھے دے، خود بھی علماء تو دور ہے اور دوسروں کو بھی علماء تو دور رکھے دے، ایسا بندہ مفسد ہے۔ اگر کوئی اس کی پیروی کرے دے تو یہ غافل ہے۔ غافل انسان کا دل مر چکا ہوتے اور مردہ دل انسان دل کرے خدا کا خوف نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی انسان کا لمن کا حقدار ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ معذرت سمجھ صرف چند جملے سارے استاد بزرگ بار میں مزاح نہیں ہونا چاہتا۔ موت، جسم کی موت، جسم میں جو روح نکل گئی جسم مرتا ہے۔ دل کی موت، دل جو خدا کی یاد نہیں ہے، وہ دل جو اللہ کے ذکر کے نام زندہ ہو گئے، وہ دل جو مناجات کے ذریعے زندہ ہو گئے، وہ دل جو خدا کی بارگاہ حاضر ہونے والا زندہ ہوتے ہیں، نہ خدا کی بارگاہ جو حاضر نہیں ہوتا اس کا دل مردہ ہے۔ جو قرآن نہیں پڑھ سکتا ایسا بندہ مریض ہے۔ جو معصوم کی حکمات فرامین ہوتے عمل پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے واسطے اپنے آپ کو غفلت جو نہیں نکال سکتا، ایسا زندہ نہیں، مردہ انسان ہے۔ معصومین کی نگاہ، قرآن کی نگاہ لہم قلوب لا یفقہون، قرآن نے بھی یہی کر دی ہے، اسے کو دل دیتے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اکھاں دیتے لیکن دیتے نہیں ہیں، کان دیتے لیکن سنتے نہیں ہیں، اور دیتے جو نہیں دیکھنا چاہتا لیکن اور نہیں دیتے دیتا ہو تو بنتا دیتے۔ مردہ دل ہے انسان۔ اور تیسری موت امت کی موت ہے، امت قوم کی موت، خاندان کی موت، اس سوسائٹی کی موت کیا ہے؟ اس کی موت یہ ہے کہ جس وقت امت کے اندر، خاندان کے اندر امر بالمعروف نام کی چیز ختم ہو گئی، لوگ نیکی کی گل سننے واسطے تیار نہ ہو گئے، واہ واہ کرنے واسطے بندہ آگے بسم اللہ اصل گھنٹہ پہلے انتظار کر لیے، لیکن اگر ایک کلمہ حق بیان کرنے واسطے معلم مبلغ ممبر حسین اور ممبر رسول جو ہے تو سب سننے واسطے اگر تیار نہیں ہے تو ایسا سمجھو کہ اگر فرد تیار نہیں ہے تو فرد مردہ ہے، اگر معاشرہ تیار نہیں ہے تو معاشرہ مردہ ہے، اگر خاندان تیار نہیں ہے تو خاندان مردہ ہے۔
امر بالمعروف اولین فریضہ ہے۔ ائمہ معصومین نے ذمہ داری جو پیش کی ہے، قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو خیر امت، بہترین امت قرار دیتے جو امر بالمعروف سنتے، امر بالمعروف کریں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، کنتم خیر امت، یہی تو بہترین امت ہے، کیونکہ نیکی کے واسطے لوگوں کو بہتر ہے، یہ بہترین امت ہے۔ امر بالمعروف کے ذریعے معاشرہ زندہ ہوتے، امر بالمعروف کے ذریعے سوسائٹی زندہ ہوتی، خاندان زندہ ہوتے، انسان زندہ ہوتے۔ امر بالمعروف کے ذریعے انسان کو خدا کی پہچان ہوتی ہے، امر بالمعروف کے ذریعے انسان کو قرآن کی پہچان ہوتی ہے، امر بالمعروف کے ذریعے انسان کو اپنی ذات کی پہچان ہوتی ہے، امر بالمعروف کے ذریعے انسان قرآن شناس پڑھتے، امر بالمعروف کے ذریعے انسان دین شناس پڑھتے۔ اور اگر امر بالمعروف نہیں ہے یعنی کیا مطلب؟ ہم کو باطل کی پہچان ختم ہو چکی ہے، یعنی معاشرے کے اندر ظالم مظلوم کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ اس واسطے آج معاشرہ کتنا غرق ہو چکے اور کتنا پستی کی طرف چلا گیا کہ لوگوں کے سامنے اگر کوئی گل نیکی بھی کرے اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ کہیں تو کوکا کولا استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اسرائیل اس وقت یمن کے اوپر ظلم کر رہی ہے اور اس وقت غزہ کے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ اگر کوکا کولا استعمال کی تھی اس کا نتیجہ کیا ہوسی؟ اساں ظالم کے ساتھ ہی بن گئے سوں، ظالم کے ساتھ ہی بن سوں۔ امام المتقین کا فرمان سارے سامنے لکھو ہے کہ آپ نے فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم آنا، ہمیشہ ظالم کے دشمن رہو، ہمیشہ مظلوم کے ساتھی رہو۔ آج سب تو بڑا مظلوم یمن ہے، آج سب تو بڑا مظلوم غزہ ہے، جس کے اندر 30,000 کو زیادہ اپنے لاشاں اٹھا چکے، 30,000 کو زیادہ غزہ کے اندر 30,000 کو زیادہ مسلمان مر چکے، جوان بچے بزرگ مرد عورتاں، باپ بیٹے کا جنازہ اٹھا رہی ہے، بیٹا باپ کا جنازہ اٹھا رہی ہے، کوئی دس کی مس نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ امر بالمعروف نہیں ہے، امر بالمعروف ہے ہی نہیں، اگر ہے تو سمجھے اثر نہیں کر رہا، ہم کو باطل کی پہچان نہیں ہو رہی، ظالم مظلوم کے درمیان سارے درمیان فرق نہیں ہو رہا۔ اگر عملی طور پہ چاہتے ہیں کہ غزہ سے حمایتی مسلمانوں کی تائید واسطے کھڑے ہو جاؤ اور ظالم اسرائیل کے خلاف کھڑے ہو کے اس کی نصف نابودی کا اعلان کرو تو پھر عملی طور پہ میدان کے اندر آنا ہو سکے، عملی طور پہ میدان کے اندر آمن کا حق اس وقت ادا ہو سی کہ جس وقت جو مصنوعات اسرائیل دیا علماء مراجع کرام نے باقاعدہ فتوی جاری کی تھے اسرائیل کی مصنوعات حرام ہے، حرام ہے، کیونکہ ظالم کی تائید بڑھتی ہے، ظالم کی حمایت بڑھتی ہے۔ لہذا اگر چاہتے ہیں کہ اصلا ظالم کا ساتھ نہ دو پھر سب مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہو سی۔ ناراض ہو گئے ہو بس میں اختتام کرنے آپ کے کرتے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، اگر ظالم کا ساتھ دیتا تو روز قیامت ظالم کے نال شمار ہو تو، اگر مظلوم کا ساتھ دیتا تو روز قیامت مظلوم کے نال شمار ہو تو، کیونکہ سارے کو ایک سند ہے زیارت بادشاہ دی جس کے اندر سکو قیامت تک یہ گل دسی گئی ہے، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سامعت بذالک فرازیت میں، قاتل جس نے قتل کیا جس مقام کے اثر لعنت کرے گے اور ظالم طبقہ جس کے اثر لعنت کرے گے۔ کربلا کے میدان میں قاتلین بھی موجود ہے، ظالم طبقہ بھی موجود ہے اور خاموش تماشائی طبقہ بھی موجود ہے، بے حس طبقہ موجود ہے کہ جس ہوتے نا امام کا فرمان اثر کیا کرے دائی وہ یزید کے حامی ہیں، ایک حسین ابن علی کے حامی ہیں جو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے نال شہید ہو گئے، ناصر بن کے شہید ہو گئے، لیکن جو حسین ابن علی کے حامی نہ بلکہ وہ خاموش طبقہ کوفہ کے اندر بیٹھے رہے، کچھ نے کربلا کے اندر یزید کے لشکر کے اندر شامل ہو کے حسین ابن علی کے نال جنگ شروع کر دی۔ لہذا قیامت تک یہ سند موجود ہے کہ جس مقام کے اثر قاتل پہ لعنت کرے گے